ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی تعداد گن رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا چہرہ مبارک موڑ کر یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، اے عثمان، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گن رہا ہوں تاکہ میں اتنے غلام آزاد کروں۔ دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلام آزاد کر دیے جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بنے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوت سے متاثر ہوئے اور گھر آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دعوت کا ذکر کیا اور فرمایا، اے فاطمہ، کاش ہم بھی اس سے بہتر دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ نے جب حضرت علی کی یہ بات سنی تو فرمایا، اے علی، اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بلائیں اور میں دعوت کے لیے کچھ بنا لوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر حیران ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کے پاس دعوت کے لیے کچھ نہ تھا۔ چونکہ یہ بات حضرت فاطمہ نے فرمائی تھی، اس لیے وہ بھاگتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے چل پڑے۔ حضرت علی کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی اور دعا مانگنے لگی، اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ ہے، لہذا اے میرے مالک و خالق، آج تو فاطمہ کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لیے کھانوں کا انتظام عالم غیب سے فرما۔ اب حضرت فاطمہ نے یہ دعا مانگ کے خالی ہانڈیوں کو چولہے پر رکھ دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگ کے کھانوں سے بھری پڑی تھی۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کھانا کھایا تو کھانوں کی لذت نے مزید حیران کر دیا۔ جب صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو حیران دیکھ کر فرمایا، حیران ہو رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تمام صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ نے یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے جنت سے منگوا کر دعوت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر سجدہ ریز ہو گئی اور اس طرح دعا مانگنے لگی، اے میرے مالک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد فرمایا ہے۔ فاطمہ کے پاس اتنی استعداد نہیں کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اے میرے رب، تو نے پہلے بھی میری لاج رکھی ہے اور جنت سے کھانا بھیجوا دیا۔ اب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے ہیں، اتنے ہی سرکار دو عالم کے امتی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ ادھر سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا سے فارغ ہوئی، ادھر جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر بارگاہ خیر الانام میں حاضر ہو گئے
اور بشارت سنانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 گنہگار امتیوں کو بخش دیا اور جہنم سے آزادی عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی پریس کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔